مانگنے والے کے خیال میں کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اس کا خیال خام ہے، نا تجربہ کار ہے، کم عقل ہے. لیکن دعا اللہ کے ہاں بہت وزندار عمل ہے. تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. حدیث شریف میں ہے لا يرد القضاء الا الدعاء. قضاء و قدر میں حق تعالی یہ لکھ چکے ہیں کہ اگر اس کے لیے دعائیں ہو گئی تو یہ بلا ہٹا دوں گا، یہ مصیبت پیچھے کر دوں گا، یہ صدمہ غم دور کر دوں گا. ھذا من التقدیر کتب فی التقدیر. اس واسطے کہتے ہیں دعا بہت آرام، تسلی، خوش دلی سے مانگنا چاہیے. ایک رسم دعا ہے یہ دعا. یہ تو بندر کی دعا ہے، بندر اس طرح مانگتا ہوگا. مومن کی دعا یہ نہیں ہے. مومن تو ہاتھ تب اٹھاتا ہے کہ دل، دماغ، خشوع خضوع سب ایک ہو جائے. میں یہاں نمازیوں کو دیکھتا ہوں بڑا دل دکھتا ہے. 40 سال ہمارے اس میں حراب اور مصلے پہ پورے ہو گئے، اور خیر بڑی دنیا کو اللہ نے فیض نصیب کیا، لیکن بعض ایسے ملتے ہیں جنہیں دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ اللہ یہ تو ابھی تک مانگنے نہیں لگے. بس ایک اصلاح امت کی ہو گئی کہ ان کو خدا سے مانگنا آ گیا. امام غزالی نے لکھا ہے نا کہ جو کہتے ہیں میں نے مانگا اور مجھے نہیں ملا، بادشاہ وقت اس کو کوڑے لگا لے، جھوٹا کذاب ہے، دجال من الدجاجل ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. دعائیں قبول ہوتی ہے. یہاں تک قرآن کریم میں ہے کہ کافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. دنیا کے اعتبار سے ہو جاتی ہے، آخرت اس کا نہیں ہے. دنیا کی چیزیں تو ملے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو یہاں مانگے میں دے دوں گا، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس لیے مومن ایمان کی دعا کرتا ہے، مغفرت کی کرتا ہے، جنت کی کرتا ہے، جنت الفردوس کی کرتا ہے، شفاعت کی کرتا ہے، تاکہ اول ہمارے ہاں آخرت ہے. خلق الموت والحیات، موت کو پہلے ذکر کیا، حیات کو بعد میں ذکر کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھنا ہے کیسے اعمال بہترین کرو گے. دعا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ مانگنا چاہیے، لیکن خوب آرام تسلی سے، اعضاء میں بھی سکون ہو، داڑھی میں بھی خارش نہ ہو، جسم میں بھی بے چینی نہ ہو، کام کوئی نہ ہو اس وقت. میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ دعا ایسی مانگی جائے کہ مانگتے مانگتے تسلی ہو جائے کہ انشاءاللہ ضرور ملے گا. سبحان اللہ. کبھی زندگی میں اس کو ٹرائی کر کے دیکھو، باقاعدہ مانگنے والے کو وہی معلوم ہو جاتا ہے. مانگنے والے کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے. مانگنے والے کو یہ بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ میں اس معاملے میں غلطی پر ہوں. یہ بھی اس کو احساس اللہ دے دیتا ہے کہ اس میں ابھی دیر ہے. کتنے انبیاء اور مرسلین ہیں جن کی دعاؤں میں دیر ہوئی ہے، لیکن کبھی اندیر نہیں ہوئی. اللہ نے ضرور نصیب فرمایا ہے. توحید کی جو جڑ ہے وہ دعا ہے. عقیدہ اسلامی کی جو روح ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، مانگو نا اپنے رب سے عاجزی سے اور آہستہ. خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی. کیا اچھی دعائیں جب آدمی اندھیرے میں، تنہائی میں، کوئی خلق، کوئی کائنات، کوئی بشر، کوئی زندہ سر نہیں ہے، اور آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور عاجزی رکھ رہے ہیں.
اور آنسوؤں کے آبشار میں تر بتر ہے آپ. اس دعا کو رد کیا جائے گا توبہ. یہی تو غزالی کہتے ہیں کہ اس کذاب کو سنسار کر دیا جائے. جھوٹ بول رہا ہے اللہ پر، مانگا ہی نہیں. اس تمام بے چین لوگ، ضرر رساں لوگ، غموں میں ڈوبے لوگ، مبتلا لوگ، آپ ان کے کھن لگا لیں، یہ آپ کو نکل آئے گا کہ ان کو دعا مانگنے کی عادت نہیں. عافیت والے لوگ، خیر سگالی والے، تسلی و تشکر والے، وہ خوب دعائیں مانگتے ہیں، خوب دعائیں مانگتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت اقدس امام الاثر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے، یہ اور ان کے ایک بھائی تھے، اور ان کے والد شب بیدار تھے، راتوں کو اٹھتے تھے. جب دعا کا وقت آ جاتا تھا تو ان کو اٹھا لیتے. چھوٹے بچے تھے کہ آپ بھی میرے ساتھ دعا مانگیں. تو دیکھو چھوٹی عمر سے جو عادت ڈلائی نا، وہ دعاؤں کی ڈالی گئی کہ دعا مانگے آپ. رات کا وقت ہے، آخری حصہ ہے، تھوڑی دیر میں صبح صادق داخل ہو جائے گی. ایک رسم دعا ہے، رسم دعا بھی ضروری ہے تاکہ دعاؤں کا وجود تو رہے. نمازوں کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، درس کے بعد دعا مانگتے ہیں، آتے جاتے دعائیں پڑھتے ہیں. ایک حقیقت دعا ہے، وہ بہت وقت مانگ رہی ہے، وہ بہت آداب چاہتی ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا ذکر کی، اور میں آپ کی تکلیفیں میں نے دور کر لی، بلائیں اور مصیبتیں ٹال لی ہو، طوفان و غرقابی سے بچ گئے ہو. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر کی، نمرود کی آگ ان پر اثر نہ کر سکی، گلی گلزار ہو گئی. لوط علیہ السلام کی دعا بتائی کہ وہ بدچلن قوم تباہ و برباد ہو گئی اور حضرت کے ماننے والے خیر و عافیت سے بچ گئے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ، مائی مریم. ان سب کا ذکر کر کے تو سن تو لے کیا کہہ رہے اللہ. کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. اللہ صرف دعا نہیں ہے، دعا کے آگے پیچھے ماحول ہے. صرف گاڑی نہیں ہے، اس کے لیے ہموار سڑک چاہیے، بنا ہوا روڈ چاہیے، روڑے ہو، کھڈے نہ ہو. یہ سارے بھرنے پڑیں گے، ہٹانے پڑیں گے، ورنہ مرسڈیز بھی نہیں چل سکے گی. کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. اب آپ دعا مانگ رہے، بیٹھا نہیں ہے، ایک شخص مانگ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، دعا تو آپ مانگ رہے ہیں، ہم بھی کریں گے. آپ کی اور ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، گھر کی ذمہ داری تو آپ کریں گے. آپ معلومات کریں کون یتیم مسکین ہے، کون بیوہ غریب ہے. آپ انصاف سے کہے پنجاب کے سب سے بڑے لینڈ لارڈ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہے. اللہ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا یعنی کہ تمہاری حکومت میں بچیاں جہیز اور خرچے نہ ہونے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی تھی. ایک گھر کی 4-4 5-5 بیٹیاں. ان پر فرض نہیں ہے کہ یہ اخبارات میں دے کہ جن کو راشن کی تکلیف ہے، جن کو ضروریات زندگی کی تکلیف ہے، وہ فلاں نمبر پر آئے اور وہاں سے حاصل کرے. کیا کم ہو جائے گا؟ خزانے پر سخاوت باندھے زیادتی کی اور شاخ دونے چی تراش چینو باردار چی. خزانے سخاوت کرنے سے بڑھتے ہیں. جیسے درخت کی ٹہنیاں کٹائی جاتی ہے تو اگلے دن تازہ دم پھل پھول سے لگ جاتی ہے وہ ٹہنیاں.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہر شخص صرف ایک فرض پورا نہ کرے، خدا تعالیٰ نے فرض تو آپ کو دی ہے، زندگی دی ہے، صحت دی ہے، ضرورت کی دولت دی ہے، گھر بار دیا ہے، آپ تو بہت کچھ اور چیزوں کے محتاج ہیں، تو آپ بھی بہت ساری نیکیاں کریں، نیک اعمال اور ان کے وجوہات تلاش کریں، نیک اعمال اور ان کی قدردانی پیدا کریں، اور چونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اسے خوش کرنا ہے اور راضی کرنا ہے، کتنی اچھی بات ہے، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ شاید اخلاص سے ایک تنگ دست آدمی ایک انڈا اور چوزے بھی کسی کو اللہ کے نام پر دے، اللہ اونٹ کے برابر قبول کرے گا، احد پہاڑ کے برابر بن کے آئے گا۔ لیکن جو احد پہاڑ کے برابر سخاوت کر سکتے ہیں اور وہ دھوکہ دھڑاکہ کرتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے میں نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا، فخسفنا به وبدارہ الارض، میں نے خزانوں سمیت اس کو زمین میں گاڑ دیا۔ قارون ہلاک شد کہ چہل خانہ گنج داشت، اور نوشیروان نورد کے نامے نکو گذاشت۔ 40 کمرے ان کے خزانوں کے چابیوں سے کہتے بھرے ہوئے تھے، اور کتنی دولت اور کاروائی اللہ نے اس کو عطا کی، لیکن خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اور جب تباہ ہونے لگا تو کہنے لگا کہ اے موسیٰ، سحر کے زور سے میرے مال و دولت پہ قبضہ کر رہا ہو۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے ماننے والوں کو کہو کہ اس کے یہ خزانے اس کے اوپر پھینکیں، سونا، چاندی، جواہرات، اناج ایسا پٹختے تھے اس پہ، وہ نیچے اور اوپر جا رہا تھا، زمین میں دھنس رہا تھا، ایسا دھنس رہا تھا۔ فخسفنا به وبدارہ الارض، ہم نے اسے اور اس کے خزانوں دولت کے انبار کو اس کے ساتھ دھنسا دیا۔ توبہ، لعنت ہو ایسے مال پر جس سے آخرت بن سکتی تھی اور نہ بنا سکا، لعنت ہو ایسے مال پر جس سے اللہ راضی ہو سکتا تھا اور اس نے کوشش نہیں کی، لعنت ہو ایسے مال و دولت پر جو غریب مسکین تنگ دل پریشان حال دکھے ہوئے کا کام نہیں آیا، اور یہ اژدہا سانپ کی طرح اس پہ سینہ ڈالا ہوا تھا۔ یہ ملعون ہے اور ملعون مال و دولت ہے، اس میں سلیمان کے دولت کی اور ذوالقرنین کے خزانوں کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہے، ورنہ اس کا دل اتنا سخت نہ ہوتا تھا۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔